برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی علیہ نبی پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مجلے بھائی حضرت علامہ حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت کی شان میں ایک کلام تحریر فرماتے ہیں۔ اس کلام کے چند اشعار میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، مچل کے بول دیجیے سبحان اللہ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان
لاتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ مقطع سماعت فرمائیں۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خوان اہل بیت۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، فارہائے صحف ان چاہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی شان کو بیان کرتے ہوئے قرآن مقدس میں مختلف جگہ پر ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تمہیں خوب پاک و ستھرا کر دے اور آلودگی کو تم سے دور کر دے۔ اہل بیت، اہل کے معنی آتے ہیں والے یا والا، بیت کے معنی آتے ہیں گھر۔ اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے آلودگی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر کے ستھرا کر دیا جائے۔ آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی شان کو اجاگر فرمایا۔ زمین کے پردے پر یہ واحد ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس کی شان کو رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت یعنی نبی کے گھر والوں کی شان کو بیان فرمایا، اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل بیت میں پنج تن پاک اور ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ اکرام جنہیں حضور نے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا وہ اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق 40 دن
اور ایک کے مطابق 7 مہینے اور ایک تیسری روایت کے مطابق 8 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر دستک دیتے اور ارشاد فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت۔ ایک دوسری روایت میں حضور فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن 7 مہینے یا 8 مہینے تک اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد فجر کی نماز کے لیے جب جاتے تو حضرت فاطمہ کے دروازے پر دستک دیتے اور ارشاد فرماتے اے اہل بیت اٹھو نماز کا اہتمام کرو، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و ستھرا کر دے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما شامل ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور جا کر کے حضرت علی و فاطمہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور حضرت امام حسن اور حسین کو اپنی دونوں رانوں پر بٹھایا اور اپنی چادر کو ان پر ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی اس کو آپ نے تلاوت کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے آلودگی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ان 4 اشخاص کو اپنے پاس بٹھا کر کے چادر ڈال کر کے یہ ثابت کیا کہ اہل بیت میں ان کا بھی شمار ہے، یعنی حضرت علی و فاطمہ اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے بھی فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کی اہل بیت میں ہوں، تو حضور نے فرمایا ہاں تم بھی ہمارے اہل بیت میں ہو۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضور نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، حضور نے فرمایا سلمان فارسی بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، یعنی میرے گھرانے میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس سے پہلی والی آیتیں اور بعد والی آیتیں یہ ازواج مطہرات کی شان میں نازل کی گئیں، تو اس آیت کے شان نزول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی ہیں، اہل بیت میں حضرت علی و فاطمہ، امام حسن و حسین اور دیگر وہ صحابہ جنہیں حضور نے اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا وہ بھی اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہی کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی کے گھر والوں رب چاہتا ہے کہ تم سے آلودگی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دیا جائے۔ ایسا کوئی گھرانہ اس زمین کے پردے پر نظر نہیں آتا کہ جس سے رب نے خود آلودگی کو دور کیا ہو اور انہیں پاک و صاف کر دیا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ بیماریاں لاحق نہیں ہوئی جو اکثر لیڈیز کو لاحق ہوتی ہیں، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک زمین پہ حور بنا کر کے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ زمین پہ جنت کی حور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر اپنے اہل بیت کی تعریف فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نصرانی حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایسا نہیں ہے، بھلا آپ نے دیکھا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا بھی ہو؟
عیسائیوں کا مطلب یہ تھا کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مناظرہ کرنے کے لیے عیسائی آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسکت جواب ایسا دیا کہ وہ خاموش ہو گئے، اور حضور نے فرمایا تم اس پہ تعجب کرتے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور تمہیں اس پہ تو سب سے زیادہ تعجب کرنا چاہیے کہ حضرت آدم کو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ عیسائی جب لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا ہی کہتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا محبوب ان سے مباہلہ کرو، ان سے کہو کہ ہم اپنے گھر والوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم خود آتے ہیں اور تم بھی خود آؤ۔ پھر ہم ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایک دوسرے پہ بھیجیں گے۔ جو جھوٹا ہوگا اس پہ رب کی لعنت ہوگی، جو جھوٹا ہوگا اس پہ رب کا عذاب ہوگا۔ عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے۔ جب میدان سجایا گیا، ادھر سے عیسائی آ گئے، ان کا ایک سب سے بڑا پادری تھا جسے عبد المسیح کہا جاتا ہے، ادھر وہ لوگ اکٹھا ہوئے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت علی کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت امام حسن و حسین کو لیا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق اکبر بھی ساتھ میں تھے، حضرت عثمان غنی بھی ساتھ میں تھے، حضرت علی بھی ساتھ میں تھے، ایک عبد الرحمن ابن عوف بھی ساتھ میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لیا اور میدان میں پہنچ گئے۔ جب پادریوں نے دیکھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو عبد المسیح کی نظر جیسے ہی امام حسن و حسین پر پڑی تو عبد المسیح جو ان کا بڑا پادری تھا کہنے لگا اے نصرانیوں، کیا تم تباہ ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم برباد ہونا چاہتے ہو؟ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں جن چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں کسی پہاڑ کو ہٹانے کے لیے تو رب اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اگر ان لوگوں نے دعا کر دی، نبی نے دعا کر دی، ان بچوں نے اس پر آمین کہہ دیا، تو یاد رکھنا نہ تمہارا وجود بچے گا اور نہ ہی پوری نصرانیت کا وجود بچے گا۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ ہم سے مباہلہ کر لیتے تو آج دنیا میں کوئی عیسائی موجود نہ ہوتا، لیکن عبد المسیح نے کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں یہ اتنے پاکیزہ چہرے ہیں کہ اگر یہ اللہ سے ضد کر بیٹھیں کہ مولا فلاں پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ان کی دعا پر اس پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کسے کسے لیا؟ جب رب نے فرمایا کہ مباہلہ کرو اپنے گھر والوں کو لے کے، تو حضور نے حضرت علی کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت امام حسن و حسین کو لیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مشہور روایت یہی ہے، باقی دوسری روایتیں اور بھی ہیں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مشہور طور پر، عام طور پر جب اہل بیت بولا جاتا ہے تو پنج تن پاک ہی مراد ہوتے ہیں۔ پنج تن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، فاطمہ اور حضرت امام حسن و حسین، یہ پنج تن پاک ہیں اور یہ حضور کی اہل بیت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی شان میں رب تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں۔ یہ انوکھا ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس کی تعریف قرآن میں رب نے خود فرمائی۔ حضرت امام حسن و حسین کے تعلق سے حضور نے فرمایا ہذانی ابنایا و ابنا ابنتی، حضور نے فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اور لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلا کرتی ہیں لیکن میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ یہ خصوصیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے، کیونکہ نسب باپ سے، بیٹے سے، مرد سے پہچانا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے چلا، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے آپ کا نسب پہچانا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یہ اتنے متبرک اور باقدر شخصیات ہیں
کہ ان کا قرآن میں ذکر رب نے فرمایا جب امام حسن و حسین کی طبیعت خراب ہوئی، جب طبیعت علیل ہوئی تو حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ ان تین حضرات نے روزے کی منت مانی کہ حسن و حسین کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ طبیعت ٹھیک ہوئی، 3 دن کے روزے رکھنا شروع کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمعون نامی یہودی کے پاس گئے اور اس سے تھوڑے جو لے کر کے آئے، اس میں سے تہائی جو کی روٹی پکائی گئی۔ روزہ افطار کرنے کے لیے جیسے ہی یہ اہل بیت بیٹھے، دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اب اہل بیت ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، سخاوت میں نام ہے، سخی ایسے ہیں کہ بڑے سے بڑے مالدار کو بھی مالدار بناتے ہیں، سخی ایسے ہیں کہ ان کے دربار سے مال و دولت ہی نہیں بلکہ اللہ اولاد بھی عطا فرماتا ہے، سخی ایسے ہیں کہ ان کے دربار سے مال و دولت ہی نہیں تقدیر بھی سنور جایا کرتی ہے۔ حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ہم روزہ پانی پر افطار کر لیں گے اور یہ کھانا، یہ روٹی اس مانگنے والے کو دے دو۔ دوسرے دن روزہ رکھا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، افطار کے وقت اس نے دروازے سے آواز لگائی کہ اے نبی کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ حضرت فاطمہ نے وہی روٹیاں جو روزہ افطار کرنے کے لیے پکائی تھیں اٹھا کر کے اسی یتیم کو دے دی۔ وہ یتیم چلا گیا۔ تیسرے دن روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد افطار کے لیے بیٹھے، جو بچے تھے ان کی روٹیاں بنائی، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ دستک دینے والے نے کہا اے نبی کے گھر والوں، میں قیدی ہوں، میں اسیر ہوں اور میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے حضرت علی و فاطمہ نے جو روزہ رکھا تھا افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو تینوں دن کوئی نہ کوئی آ گیا اور اپنی بھوک کو بتانے لگا۔ ان گھر والوں نے وہ کھانا جو اپنے لیے بنایا تھا اس یتیم کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، اسیر کو دے دیا اور خود پانی پر روزہ افطار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرما دی۔ رب فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ حضرت علی و فاطمہ نے روزے رکھے لیکن افطار کے وقت دوسروں کو کھانا دے دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، قرآن میں تعریف فرمائی گئی، قرآن میں تعریف میں آیت نازل کر دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میں بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے اسی سے ایک تھوڑا سا سبق۔ حضرت امام حسن و حسین کی طبیعت خراب ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت علی نے اور ام فضہ نے روزے کی منت مانی، روزے کی منت مانی۔ کہا یا اللہ، حسنین کریمین کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ یہاں سے ہمیں سبق یہ ملا کہ اگر ہماری طبیعت خراب ہو جائے، ہماری اولاد کی طبیعت خراب ہو جائے، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو جھٹ پٹ کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس نہ بھاگا کریں، کم سے کم ایک بار صحیح منت مان کے دیکھیں۔ اگر آپ منت مان لیں گے روزوں کی یا نوافل کی تو اللہ اس طبیعت کو ٹھیک کر دے گا اور بیماری کو دور فرما دے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ روزے رکھنا ہے تو پھر دن بھر بھوکا رہنا پڑے گا، نوافل کی منت مان لیں تو پھر نوافل پڑھنا پڑیں گے، اس کے لیے پاک و صاف بھی ہونا پڑے گا، وضو بھی کرنا پڑے گا، اللہ کی عبادت کرنا پڑے گی۔ ہم آسان کام ڈھونڈنے لگتے ہیں، جیسے ہی طبیعت خراب ہوئی پہنچ گئے کسی کے پاس کہ ہمیں ایسا کر دو، ویسا کر دو، یہ دے دو، وہ دے دو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق چیز ہمیں مل جائے اور ہماری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے۔ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے گھر والوں کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ بھی اپنائیں۔ آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہو تو ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے، گھر والوں کو چاہیے کہ منت مانیں، عرض کریں الہی
اگر ہمارے بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم نوافل پڑھیں گے، ہم صدقات و خیرات کریں گے، ایسی منت مانیں۔ آج کی تقریر سے یہ سبق لیں کہ اپنے آپ پر اگر پریشانی آئے تو اہل بیت کی طرح روزے رکھنے کی عادت بنائیں، اللہ ان روزوں کی برکت سے پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔